معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کنچو بے حد حمد و ثنا یم پاک ذات خدایان اسیت پاک محفل اندر جمع گسنک توفیق عطا کور اور حضور علیہ السلام اس پر اسن لا تعداد درود انہنز دیوین انجس محبت اس عقیدت اس احترام اس من اسی جمع سب دی. آپ نے صبح سے علماء کراموں کا خطاب سماعت فرمایا ہے، مفتیان کراموں کا واضح و نصیحت مدلل اور مفصل بیانات سماعت فرمائے ہیں، لیکن ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ مولانا، لیکن کروں کیا صدائے دل میں گونجتی ہے سنا دوں حق کا پروانہ. اب حکم ملا ہے صدر محترم آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء و امیر اعلیٰ آل جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء کی طرف سے کہ فلانی جگہ جانا ہے، تو کوئی چارہ نہیں لگا اپنے امیر کا حکم ماننے کا. جس نے امیر کی اطاعت کی اسی نے حضور کی اطاعت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. سبحان اللہ. اللہ ہم سب سے راضی ہو بکر کے گفتگو تہنجس خدمت اسمز عرضداش بسبت توہین شرکست تکیاز واپس تشواتن. کل انتناگ میں اور ایک پروگرام ہے، وہاں بھی پہنچنا ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں، علماء کی موجودگی میں اس ناچیز کی تبلیغ کرنا یہ تو وہی ہے آفتاب از بروڈکن سون رہا ہوا، آفتاب کے سامنے چراغ کو دکھانا. لیکن انہی کی دعاؤں سے، انہی کی برکت سے اور انہی کی نظر کرموں سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو پاتا ہوں. بس چند گزارشات ہیں، آپ توجہ فرمائیں انشاءاللہ. مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، الحمدللہ اگر ہم سب اس پہ غور و فکر کریں تو معاشرہ سدھر جائے گا. اس کانفرنس کا نام ہی رکھا ہے اصلاح معاشرہ. مگر جب ہم اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اصلاح کس چیز کی جائے، کس ایک چیز پہ بات کی جائے. اصلاح کس چیز کی؟ اگر ایک خرابی ہوتی تو اصلاح ہوتی. یہاں تو ہزاروں خرابیاں ہیں، ہزاروں خرابیاں. مین خرابی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بحران آتے ہیں. اگر کوئی بندہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، ماں باپ ناراض ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. کس کو؟ قرآن کو. قرآن کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور خانہ کعبہ کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن یہ مولس ماجز خدمت کت میلتوئی، انک درس کتت میلتوئی، اس کی تعلیم آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ آپ کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں ملے گی، بڑے بڑے کالجوں میں نہیں ملے گی، بڑے بڑے اداروں میں نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو انہی دارالعلوموں سے ملے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ طالب علم پڑھے گا قرآن مجید من وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
استاد اس کو کہے گا بیٹے یہ پتہ ہے کیا ہے؟ طالب علم کہے گا میرے استاد کیا بات ہے؟ یہ کہے گا یہ یہاں اللہ فرماتا ہے اپنے باپ سے اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو بچہ کہے گا میرے استاد محترم یہ حسن سلوک ہوتا کیا ہے؟ اب رجوع کرنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہی پڑے گا۔ بے شک لوگوں اگر اس دنیا میں بہترین زندگی گزاری، اگر اس دنیا میں اعلیٰ ترین زندگی گزاری، اگر زیویتن چک بخصوص دنیا اسمال اعلیٰ منصب اس پر فائد آسن، تیل فرموی پروردگاری عالمین سنو لوگوں دیکھو قرآن مجید فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں بہترین زندگی پانی ہے، بہترین زندگی آپ کو گزارنی ہے تو مولا کرنا کیا ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا میرے نبی کا نقش قدم لے لو بہترین زندگی پاؤ گے۔ ایٹھون میل نمدارن ملک کشمیرن رحمت اللہ تعالی علیہ کیا جس ادارہ چناوی صوت اولیاء تبلیغ ہو اولیاءوں کا ذکر نہ ہو تو یہ تبلیغ نہ ہو سکتی ہے میرے عزیزو۔ میل نمدارن ملک دفن پر لگ سے پیغمبر سبحان اللہ پر لگزی ہے تس پیغمبر یس جس دورس رحمت جاری مگر کری علی حق لگی روز محشر تس کن امیدوار آسو سڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ وقتی کیوں میانو عزیزوں میانو جوانوں میانو بزرگوں یہ مجلس ماجون حسن سلوک اجمیل یلی میون بج پری قرآن مجید یلی مدرسس منزی دارالعلوم اس منزی اوئی پر پروردگاری عالمین قرآن مجید سندر بیان اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اس کتاب کی تلاوت کیا کرو، اس قرآن کو پڑھا کرو، اس میری کتاب کو آپ تلاوت کرو جو کتاب میں نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہم لوگ پڑھتے اور سنتے بہت ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وقتی کیوں میانو جب کی ضرورت ہے قرآن کو تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کا مطالعہ کیا کرو۔ یہ قرآن مجید چیز ذکر آئی اللہ رب العزت فرمو پنجس محبوب علیہ السلام ایمان نبی علیہ السلام سے کرتا بھی قرآن پاک اشتراوت جس میں قرآن چکن کیا کو نازل کو وہی کو۔ جب حضور کو حکم ہوا ہم تو حضور کے امتی ہیں، جب حضور کو حکم ہوا پڑھنے کا ہم تو اس کے امتی ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کیا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام یہ مشتور نبی بنے میں خدا یہ وہاں سے ہی نبی تھے، یہ وہاں سے ہی پیغمبر تھے اور سب پیغمبروں سے پہلے اللہ نے اس کو بنایا، لایا ضرور آخر میں لیکن پہلا میرے نبی کو ہی بنایا تھا۔ وقتی کیوں میانو عزیزوں میانو جوانوں میانو بزرگوں اسی قرآن میں جب میرا بچہ پڑھے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو،
جب یہی بچہ گھر آ جائے گا، جب یہی بچہ اب اندر جائے گا، داخل ہو جائے گا، جو ہی داخل ہو جائے گا اپنے بابا کو کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بابا کہے گا بیٹا ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کہے گا بابا میں نے درس گاہ میں سیکھا ہے، میں نے دارالعلوم میں سیکھا ہے، میں نے اس علوم کے گھر میں سیکھا ہے جس علوم کے گھر کے متعلق میرے ان کو سیکھا اور دوسروں کو۔ سبحان اللہ۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھنے والا بہتر ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا بہتر نہیں ہے، پیسہ رکھنے والا بہتر نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہتر وہی ہے جس نے قرآن کو سیکھا ہے اور دوسروں کو یہ قرآن پور پتی قرآن بیمتان واتنون۔ یہ انسان چو بہترین انسان، یہ انسان چو اعلی انسان، یہ انسان چو مرتبول انسان۔ اے نوجوانوں عزیزو، اسماعیل خدمت کر آخ جوان، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، معاشرہ خود بخود بہتر ہوتا جائے گا، معاشرے میں رونق آ جائے گی جب ہمارے بچے بھی قرآن خوان بن جائیں گے، ہماری اولادیں بھی نسلیں بھی قرآن خوان پڑھنے والے بن جائیں گے، اور ہماری بیویاں، ہماری میرے بچیاں، ہمارے بچے سب قرآن پڑھنے والیاں بن جائیں گی، انشاءاللہ معاشرہ خود بخود بہتر بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ذمہ داری ہم پہ ہے۔ میں آیا 1 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، لیکن اس کے بعد ذمہ داری کس کے اوپر ہے کہ نہیں؟ القرآن وعلمہ۔ تو ایک اور جگہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا، پرسش ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اپنے بچوں کو حق ادا کیا تھا؟ ایک بچے سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے ماں باپ کا اپنا حق ادا کیا تھا؟ ہر ایک کو پرسش ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا۔ بتا ماں باپ نعمت نہیں ہے؟ نوجوانوں میں عزیزوں میں بزرگوں، تاجدار علیہ السلام فرمو ہر ایک ذمہ داری ہمیں ذمہ داری متعلق سوال مالی سیمان نوان سامانیت سے کیا پورت اولاد سے خطر قرآن مجید چی کرن بیان یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ ایمانن والو اخ بچائیو پنن پان بے بچائیو پنن اہل و عیال از ناری جہنم نش۔ کس ناری جہنم یعنی جوانان یعنی عزیزہ، کس ناری جہنم یعنی بایا، یہ ناری جہنم ذکر کرا جناب محمد رسول اللہ تاجدار علیہ السلام کرن بیان فرماون واللہ قسم چم ذات پاک حضرت کہ ہو قسم جناب محمد۔ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، اتھینٹک ہو جاتی ہے، اس میں اب کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا واللہ قسم چم ذات پاک حضرت اللہ، میرے نبی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا لو تعلمون ما اعلم۔ ایمانو یارو یہ کیسا پوچھو زانن اگر تو زانیو نبی علیہ السلام فرمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ اے میزوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ جو فرمان نبی پاک علیہ السلام فرمو اے میرو صحابو
یہ کیسا بچھو زانم اگر توی تی زانیو ای میانو یارو لزہیکتم قلیلا تو یا اسو کام بلکہ گیس توی اسن مشتی ولا بکیتم کثیرا توی وجو زیادہ پیاجی نبی سے کیا چھوئی پائی سے کیا چھوئی معلوم دپن میں چی تم سارے کت پتا میں حال میارا چروس مذہب ناری جہنم اللہ اجا وچم جماعت آکھ تزا ناری جہنم اسمر یما وچم عویزان جبریل یم کم دنس پیاجی نبی یماز گئی تیمت یم پنیس مالس ماجی لیک اس کرام دنیا میں یم پنیس مالس ماجی بر اس منام دنیا میں اتا مولت موجا چی جنت میانی جوانا تاجدارنا فرموی دبنے ماجی جن خورن تلکن چی جنت یہوی جنتا چروش مت میانی بایا سین دعانا چن قبولی گسا انس ماج منتا موجی بڑھ لگئی بلائی بڑھ مندئی سوپنن نماز کن ساتن چسوتن تھج گو مت کلام بڑھ گو مت کلام مین موجی ندیزی مفی تمن کلامن اللہ امسا کرزی من ماجد بوس دیگس امسا کرزی ماجد بوس خورن یہ موجہ دبی گبرت سے کیا گوئی سے کیا بجوئی سے کیا جن بوس کرا دل موجی مین تاجدارن چھو فرمومت جنت چھو چانن قدمن تلکن بلکہ جنت چھکسی مین موجی اللہ اے مینو جوانو تلا کریو امس مالست ماجد خدمت موجہ چھ بچس آلو کرن مگر بچ چھن مان خدر تیاری بچ چھن واپس جواب دن خدر تیاری ایک دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا منا خاتونات یہ آسن یہودیہ مسلمان آسن کے یہ آسن کلم پرن واجن کے امسی آسن سے اولاد یم آسن پھا گئی یہ خاتون تی آسن پان پھا گئی یہ واتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سنو دربار اسمر کیا جی شس نبوتک درواز یہ چس کاشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم درواز یتن کا سائل چونک تام خالی درامت یہ اس متعلق اور اللہ تعالیٰ نے بیان وَعَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ اے نوجوانو یہی خاتون تیائی یسن مسلمان اس کے یہ گئی نبی سنیل دربار مگر اچھن حضور پان موجود کے اچھن نبی پان موجود حضور خود نہیں ہے تچ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دستک دے دی عائشہ باہر آئی یلی عائشہ صدیقہ نبر آئی نیرت انترو خاتون کن نظر فرما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اے خاتون کیا دلیل میں عائشہ بہت چسپا گئی میں چنم بچ دفاع گئی کیسا گوچ کھن خاطر عائشہ دبن بچائیس اندر میتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس حجر مبارک اس نظر حجرہ کون سا تھا اللہ جہاں کھجوروں کی چٹائی تھی اللہ اکبر میرے عزیزو کھجوروں کی ان پتوں کی چٹائی تھی جس پہ میرے نبی سویا کرتے تھے آرام فرمایا کرتے تھے ایک چارپائی تھی اسی گھرانے کی جب میرے عائشہ نے امت کی ماں نے نظر ڈوڑائی یعنی اندر چائی دبن بوچھ تائیدار سنس گھر رسول ماں چکے موجود یعنی اندر چائی عائشہ ایت دیتن نظر ایت میلو خضر کیا میلو اک خضر میلو یا یہ خضر ہے ہم دیت امس خاتون یہ خاتون چھ دبن بہ کیا کر یت خضرس پانس کھما بچن دما کیا کر اللہ عائشہ صدیقہ چھ وچھن انتولی خضر تو دیتن امس خاتون خاتون کر ایت خضر الزہس سبحان اللہ دو حصے کر دیئے یہ خاتون زہس کرت خضرس فرمان انتولی آکھیس ماج دیتن کس اولادس بیاکھیس تلن دیتن بیس اولادس پان روزی موج پھاکے پان روزی موج پھاکے میرے جوانوں ہماری ماؤں نے بھی ایسا کیا ہوگا ان کو بھی کبھی کبھار فاقے لگے ہوں گے ہماری وجہ سے لیکن آج ہم بڑے ہو گئے ہیں ماں کو کہتے ہیں آپ کون ہو آپ کو میرے گھر میں جگہ نہیں ہے آپ کو میری بیوی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے
مین تاجدارن فرمو دبن زمان واجی مول کر پنجل بچس نکاح مگر یہ دی ترجیح پنج خاندار کی ماج دین ترجیح کی موج بوڑھی ماں ہے گھر میں بیٹھی ہے ماں تم کیوں رو رہی ہو کہتی ہے 10 سال ہو گئے میرے بیٹے کو میرے ساتھ بات کیے ہوئے اللہ از کے داوری میں نچویس میں سیدن کات کر نسی نو نچو چھن میں بسنی اللہ نو نچو چھن میں کلام میں سیدن کرن اے وقتی کیوں جوانو رجو پنڈ ماجین خور عائشہ فرمان میں تو لی خضر تید تم مس ایم کریت خضر اس کو تیس احکم ازدتو اکس اولاد اس بے احکم ازدتو پانے کیا روز پھاکے یہ خاتون وسط رہا ہے یہ نکل گئی جب یہ نکل گئی تو عائشہ رونے لگی عائشہ صدیقہ زاودن اوشوت اس چشمان مبارکوں کی یہ اوشوت فرمائن ملگوں کالا اور آپ جناب محمد عائشہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے کہنے لگی آقا ایک خاتون آئی تھی بھوکی تھی پیاسی تھی اس کے 2 بچے تھے وہ بھی بھوکے تھے عائشہ میں کیا شکوا دا پیٹھی میں بھی تمیوت سوڑ دبر میں کچھ کھن خاطر کیا تھا یہ تیوزوس اکوئی خضر میں تلتی جو تم انسی ادمائی کیا شکوا دا لنم محبوبہ سوز اسپان اتفاقائی تمہیں سوز بچ اتفاقائی تمہیں اس کے خضر زیس آپ دیتون کس بچس بیاک دیتون بیس بچس پانو روز پھا گئی آپ کیوں رو رہی ہو آقا میں اس لیے رو رہی ہوں میں کہتی ہوں ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچوں سے سبحان اللہ خود بھوکی رہ گئی لیکن بچوں کو کھلایا پلایا اے میرے نبی ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے لیکن میرے آقا میرے علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آپ کو تو ماں کی محبت نظر آئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چو فرماون بچوس پنین بندن سوچ 70 ماجن ہی خود زیادہ محبت کرا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اے اللہ کے بندے آپ پریشان کیوں ہو کہ میں گنہگار ہوں اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں آ پھر دیکھ میری رحمت کتنی بڑی ہے لیکن آپ آ تو صحیح آپ تشریف لائیے تو صحیح آپ اللہ کی محفلوں میں بیٹھیے تو صحیح آپ ذکر کریے تو صحیح ہم آنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہے خود بھی نماز پڑھیں گے اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تربیت دیں گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تربیت دے دو کب وہ ابناء 7 سنین جب وہ 7 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ضرب یضربو کا معنی ہوتا ہے مارنا میرے آقا علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے فرمایا اگر بچہ نماز نہ پڑھے مارنا پڑے اس کو تھپڑ مارنا پڑے تو مار دے لیکن نماز پڑھنے کی تربیت دے بے شک سبحان اس کو نماز پڑھاؤ یہ کس کی ذمہ داری ہے والدین کی لیکن والد خود نماز نہیں پڑھتا ہے بچوں کو کیا بولے گا نماز والد خود مسجد کی طرف آتا ہی نہیں ہے ماں کبھی نماز پڑھتی نہیں ہے صبح سویرے کبھی اٹھتی ہی نہیں ہے اللہ کا ذکر کبھی کرتی ہی نہیں ہے پھر کیا بولے گی بیٹے کو بیٹے اب نماز پڑھو کیا یہی میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے کیا یہی دین ہمیں مصطفیٰ نے سکھایا ہے نہیں مصطفیٰ نے سچا دین ہم تک پہنچایا ہے بے شک مصطفیٰ نے اچھی راہ ہمیں دکھائی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ کبھی نہیں چلنا کبھی اس کی اتباع نہیں کرنا
وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. تٔمِس چھُ شیطان وَنان پتہٕ کر ژٕ تی یہِ بہٕ ژےٚ وَنَے. انسانس چھِ ترٛےٚ دُشمن کٔژ؟ 3 دشمن خطرناک ہے. پہلا دشمن ان النفس الامارۃ بالسوء. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس امارہ ہے. کمار صاحب تبلیغ کر رہی ہے، یہ نفس کہے گا ارے واہ کتنے لوگ آئے تھے بہت متاثر ہو گئے. کہے گا کون کہے گا؟ نفس کہے گا ہو گیا ضائع. نعت پڑھے گا ارے واہ کیا نعت پڑھی کتنے پیسے مل گئے سبحان اللہ. یہ کون کہے گا؟ نفس. اس میں کمی نہیں آنا. اسی لیے میرے رضا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میرے رضا نے فرمایا ہے، میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرمایا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. سبحان اللہ. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستہ نہیں دیکھ کر ابر رحمت. سبحان اللہ. وہ رحمت تب ویسے نہیں برستی پہلے بادل آ جائے پھر رحمت برسے گی نہیں. وہ رحمت ہے جو ہر وقت برستی رہتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، زندہ باد زندہ باد. تو وقت کیوں میں نوجوانوں میں نودیدوں میں نو بزرگوں انسان اس ٹکڑے دشمن دلمن نفس. مگر یہ نفس کنٹرول کیسا ہوگا؟ یہ نفس قابو میں کیسے آئے گا؟ یہ نفس کت پوائنٹ گیٹس کنٹرول کت پوائنٹ گیٹس قابو. اکمل میں نمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ نبو نفسی گروس اٹی اٹی. سبحان اللہ. اور ون اعلی حضرت صاحب یور ون علمدار صاحب سبحان اللہ ملتی جلتی باتیں سبحان اللہ. اور ون ارمیون بریلیو شیر یور ون مین ملک کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نبو نفسی قدوس اٹی اٹی نفسی قدوس پشیمان. یہی نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے. بولنا آسان ہے لیکن اس پہ اترنا بہت مشکل ہے میرے جواب. بہت کٹھن ہے. مائک پہ آواز پڑھنا آسان ہے لیکن اس تبلیغ پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. بہت کہنے والے بہت ملیں گے آپ کو لیکن عمل کرنے والے بہت کم ملیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر زمانہ اس مذاسن علم کم علم آسن آخر زمانہ پر ممبرن پر کیا پرن واز پرن لکن نماز پڑھیو روز دھیو زکات دیو حج کریو ہم کریو یم کریو لیکن خود وہ جب دیکھیں گے اسی کام میں مبتلا ہوں گے. یہ وہ علماء آخر زمانے کے ہوں گے. تم کا داسن پاتے تھلون سے تم کا داسن پاتے. یہ پیسہ کچھ نہیں ہے میرے عزیزوں. ایک ہاتھ سے آتا ہے دوسرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اس کی کبھی محبت نہیں کرنا کبھی نہیں. زندگی میں کبھی اس کے ساتھ دل نہیں لگانا کبھی نہیں. میرے استاذ کہا کرتے تھے علامہ داؤدی صاحب فرمایا کرتے تھے جب ادارے میں پڑھاتے تھے کہتے تھے بیٹے کبھی پیسے کے پیچھے نہ بھاگنا. اگر بھاگنا ہو تو علم کے پیچھے بھاگو اور اخلاص کے پیچھے بھاگو. پیسے آپ کے پیچھے آ جائیں گے. مسلک اعلی حضرت. کیا جی دنیا جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہیں اللہ فرماون آت دنیا سے متعلق وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ.
وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ صرف ایک کھیل کود تماشا ہے، بے شک اس تماشے سے کبھی محبت نہیں کرتے، بے شک اس تماشے سے کبھی محبت۔ نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام ایک راستے سے چل رہے تھے، بکری کا بچہ پڑا تھا، مر گیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ سب نے کہا آقا یہ کس کام کی چیز ہے، یہ تو مردہ ہے، اور اس کا ایک کان چھوٹا تھا ایک کان بڑا تھا۔ صحابہ نے فرمایا عرض کی آقا اگر یہ زندہ بھی ہوتا یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی ہم اس کو نہیں خریدتے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس کے اندر عیب تھا۔ عیب کیا تھا؟ آنکھ کان اوسس بیاک اوسس منچوی مودمت اسکت لگے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم اس کے ساتھ نفرت کرتے ہو اللہ اس سے زیادہ دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ یہ خدا دنیا بنو، یہ مرابن کیا؟ جب کوئی چیز کوئی بناتا ہے نا ہم میں سے، پھر کہتے ہیں پھلے اشپت ہے مسجد ہنس کران تعریف چھنا کران، اس دبان پھلینی مسجد اچھ بنامل ڈوڑس من کشتوار من آہا جامعہ کیوں امیوک مستر چاسا ایتی بھی سوچ کھوج گسن دبان وہ مسجد میں نے بنائی ہے، بے شک سبحان اللہ وہ مسجد میں نے بنائی ہے، کیونکہ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا کتنی حسین ہے، ہم حسین وادیوں میں بھی ہیں، ہے نا؟ یہ حسین وادیاں ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں نا یہ حسین وادیاں ہیں، آنے دو بہار کو پھر خود پتا چلتا ہے کیسی حسین وادیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری نظروں میں یہ حقیر ہے، میں نے بنایا، اس لیے کبھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرنا، اس دنیا کے بہکاوے میں کبھی نہیں آنا، اس دنیا کو کبھی گلے نہیں لگانا، اس دنیا سے کبھی جی نہیں بھرنا۔ آقا کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الو خبردار ان الدنیا، یہ جو دنیا ہے ملعون، یہ ملعون ہے، یہ مردود، یہ ناپاک، یہ جوانہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث امام ابن ماجہ السنن کتاب الزہد میں نقل فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ان الدنیا، یہ جو دنیا ہے ملعون، کیا ہے؟ ملعون ہے، ناپاک ہے، رحمت سے دور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، یہ کیسا یہ دنیا سمجھو تیچ سوری ملعون، تیچ سوری ناپاک۔ نبی علیہ السلام فرمون اللہ ذکر اللہ، سوائے نتیم یم خدای سن ذکر چکران۔ دنیا من چھو سوری ناپاک ملعون، لیکن سوائے نتیم یم کیا چکران؟ ذکر۔ تلوانیو کم سنس ساتھ پاک حضرت تمہیں آوات نتیجی نبی علیہ السلام اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ایمانی نبی علیہ السلام کرچ تم کتاب ذکر، یسن کتاب چکن وہی فرمو، تائیدارن فرمو دنیا من چو سوری ناپاک ملعون، مگر سوائے نتیم یم کیا ست تلاوائیو، یہ کیا ساتھ جو ذکر میں ہوں گے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے، ذکر وہی کرتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرمان ذکر اس طرح کیا کرو کہ پھر اس ذکر میں کسی دوسرے کا خیال نہ ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا ساتھ دنیا منصوری ملعون ناپاک، مگر سوائے نتیم ذکر کرن وعلاسن وعالم، سبحان اللہ
سبحان اللہ بیچن دنیا میں ناپاک کم عالم ربانی بے شک کم یہاں سب عالم مراد نہیں ہے وہی عالم مراد ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کیا کرتے ہیں بے شک سبحان اللہ وہ عالم مراد ہے وہ عالم مراد ہے فرموک بیشن تم ناپاک یم کیا حسن علم حسن بیکم فرموک او متعلم بے شک سبحان بیشن تم ناپاک یم طالب علم حسن سبحان اللہ سبحان اللہ طالب علم و مبارک طالب علم و مبارک توقر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شانہ پکڑا اور ارشاد فرمایا بے شک سبحان اللہ تاجدار الرکبون شان مبارک فرمون تمسکن فی الدنیا اے میونیار یہ صرف دنیا چی یتمز روز امیائی کعنکا غریب او آبیر السبیل تم اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ایک غریب ہو مسافر بے شک ایسی زندگی بسر کرو کہ ہم غریب ہیں مسافر ہیں اس دنیا میں ہم کیا ہے مسافر آئے ہیں پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آئے گا دروازہ کھٹکھٹائے گا بھائے گا کمار صاحب اٹھو اب تیری باری ختم ہو گئی اب نکلنے کی باری ہے اب اس گھر کی طرف تجھے لوٹنا ہے جس گھر کو میرے اللہ نے فرمایا ہے جس گھر کو میرے رب نے فرمایا ہے فرمایا وہی بہتر گھر ہے مگر کن کے لیے تقوی والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے اب یہ لوگ کون ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا یہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا قرآن مجید کھول کے اللہ کی کتاب کھولو رب کائنات فرماون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم بے شک سبحان اللہ رب دبن مومن چتمائی تقوی ول چتمائی تقوی شار چتمائی یمن برون کن اللہ تعالی سن ذکر چھ یمن کرن رب سن ذکر چھ یمن کرن اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان یہ سب باتیں آپ کو قرآن مقدس سے ملیں گی سب باتیں اس لیے قرآن کا مطالعہ کرو قرآن کا مطالعہ کرو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں سعود الاولیاء آپ تک یہ چھوٹی موٹی ایک کتاب پہنچانا چاہتا ہے جس کا نام ہے حیا اور پردہ جس گھر میں حیا ہو وہ گھر کامیاب ہے اور یہ اور ایک اچھی کتاب ہے ڈھائی ہاتھ نات سعود الاولیاء میں کلمہ جمع علموں تو مفتیانی کراموں کی من ناتن نظر دسمس یم چھپارے لائق کہنا یہ کتاب کی تھئی شان والدین کیا چھو مولس ماجنز عظمت دوستو بیان کرن ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الجنت تحت اقدام الامہات ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے جنت ہے میں نہیں کہتا میرے نبی نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو اس لیے اور اسلامی زندگی بڑی بہترین کتاب ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب چھاپی ہے لکھی ہے اس کتاب کا آپ مطالعہ کرو اسلامی زندگی قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تو میرے عزیزوں اب دنیا سے کبھی محبت نہیں کرنا کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا دنیا میری نظروں کے سامنے کیا ہے حقیر ہے چھوٹی ہے اور اس سے کبھی محبت نہیں کرنا اگر محبت کرنا ہے تو آخرت کے ڈر سے کرو اللہ پاک فرماتا ہے ان الذين لا يرجون لقاءنا ورجوا للحياة الدنيا وتمنوا بها اللہ تعالی فرماون دپن تم لوگ یمو دوپ شاید چھنس یم دنیا نیرنی شاید چھنس خدایا سۭتۍ ملاقات کرنی لیکن وہ لوگ گھاٹے میں ہیں نقصان میں ہیں ان قریب ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس لیے میرے عزیزوں میرے جوانوں تو چھو مچھر ادار چھو چلن تو چھو گسنی ادار گیسی برموٹ پاکون کین ایگیس باندی گا سو برموٹ گیسنا پاکون اللہ تعالیٰ فرماؤ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان
رب کرن بیان دو یہ مدد آئیسو کرو یہ مدد ایسو نیک کامن مز کرن یہ مدد ایسو میانے جوانا صالح کامن مز کرن ونیو مدرس بناون چھا نیک کام کن غلط کام آپ مدد کرن چھا نیک کام کن غلط کام اس لیے یہ نیک کام ہے تو نیک کام میں دیری نہیں ہوتی ہے بلکہ تاجدار علیہ السلام کو پنن یارن اگے تو بیان درک مانو یارو تہمز چھا کام یس خدای سے وتی من مال کر خرچ اج کو عثمانی گنی کھڑا نہ میانی نبی میون کو ہاتھ اونٹ کوتا ہاتھ اونٹ مگر ہاتس اونٹس پر یہ کیسا تمن سامان لگی یہ کیسا تمن لگی سجو میون سبحان اللہ تاجدارن کو بے بیان چھا کا مالدار بے گو عثمانی گنی کھڑا نہ میانی نبی میون کو بیا خاتون عثمانی غنی 3 منٹ کو تاجدارن بے اعلان دبن چھاکا اس خدای سے وجمل مال کے خرچ عثمانی غنی تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے فرمانے عرض کرنے لگے آقا میرا مال 100 اونٹ میں سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا تو کتنے اونٹ ہو گئے 300 ایک ہی مجلس میں تو میرے نبی نے فرمایا عثمان واہ کیا بات ہے آج پھر سے جنت خریدے سبحان اللہ آج پھر سے جنت خریدے یہی عثمان اللہ کے نبی کے پاس آئے کہے میرے نبی میں کرتا ہوں دعا دونوں عثمان کہیں خاطر دونوں نگز گاسن مالس کمی نگز گاسن مالس کمی ستبو ونن مولوی صاحب دعا کر مجھ سے دعا کر تبن کہیں مالس گاسن کر لیکن عثمانی غنی کہتا ہے مال کو کمی ہونی چاہیے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان یہاں جو بھی آیا وہ کہتا ہے مال میں برکت ہونی چاہیے آپ کیا فرما رہے ہیں آپ کیا عرض کرنے لگے کہا آقا وہ سکون ہی نہیں ملتا نماز میں جو ملنا چاہیے سبحان من تاجدار دلدست پاک اللہ تعالیٰ سو جبریل امین دن محبوبہ رب فی دبا عثمانی غنی اس متعلق مکری دعا کیا دن عثمان میرے ساتھ کاروبار کر رہا ہے عثمانی غنی کرن کاروبار کے مثل اب میں آپ سے زیادہ نہیں مانگوں گا کیونکہ موسم خراب ہے ہمیں بھی جانا ہے آپ سے میں زیادہ نہیں مانگوں گا یہاں غوث پاک کے مرید سب ہیں نا سب ہیں نبی علیہ السلام کے محبت کرنے والے سب ہیں ہے کہ نہیں ہے اور بزرگان دینوں کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بیٹھے ہیں پہلے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کھڑا ہو اور کہے میں حضور علیہ السلام کی محبت میں 12,000 روپیہ اس ادارے کو دینا چاہتا ہوں جیب میں نہیں ہے 2 دن کے بعد دے دے گا یہاں پہ آئے گا انشاءاللہ اور دے کے چلا جائے گا ہوگا گوگل پے ایم پے فون پے سب پہ چل رہے ہیں آج کل ایک پہ یہاں بھی کر لو کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ کوئی نبی کا دیوانہ ایسا بیٹھا ہے جو کہے گا میرے 12,000 روپیہ لکھ لیجئے گا یا میں 12,000 روپیہ دوں گا یا کسی کے پاس بھیڑ ہوگا بکری ہوگا وہ بھی دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دے سکتے ہو جنس کی صورت میں بھی اور آپ دے سکتے ہو نقدی کی صورت میں بھی جو چاہے آپ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آباد انشاءاللہ کوئی ایک بندہ ایسا ماشاءاللہ یہاں تو خود ہی میرے عزیز کھڑے ہو گئے کہا کہ میں 12,000 دوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہہ من قبول پروردگار کہہ من قبول یہ مال اور کوئی بیٹھا ہے جو کہتا ہے میں 12,000 روپیہ دوں گا میں نے ابھی بتایا کہ اللہ پیر عبدالسبحان صاحب دبر مین گئے 1,000 روپیہ دیدار سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کہہ قبول انشاءاللہ غلام محمد سروری صاحب نے 11,000 روپیہ اس سال دیا ہے اللہ تعالیٰ کے رہتے قبول کون کون یہ ہمارے محبوب شاہ صاحب محبوب شاہ صاحب ہے عمرہ کو گئے ہیں اللہ اس کا عمرہ قبول فرمائے اور اس کو بصحت و سلامتی اپنے گھر اہل و عیال میں واپس پہنچائے ہمیں بھی اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قبول انشاءاللہ وہ دیتے 500 روپے آئے ہیں کون بیگم 500 روپیہ اللہ تعالیٰ کے رنس قبول پردگار کے رنس قبول تو احمد شاہ بیگم
بیٹھے ہیں نبی کے عاشق کتنا 12,000 کیا نام بلال احمد دبر بجم 12,000 روپیہ دیدارس ایسال ثواب تاکہ یہ بچے پڑھ سکے حافظ قرآن بن سکے اللہ تعالیٰ کہرن اسنارز گلزار اخنجن اولادن تی کہرن اصل و خدایت یک جماعت اس کہرن اصل و خدایت اور بیٹھے ہیں بہت سارے مال والے بیٹھے ہیں جھوٹ نہیں بولنا اللہ کے پاس بیٹھے ہو ابھی محبوب کی محفل میں آئے ہو نبی کا غلام کبھی بے غیرت نہیں ہوتا ہے باغیرت ہوتا ہے محمد اقبال شاہ صاحب 1000 روپیہ محمد اقبال شاہ صاحب 1000 روپیہ 12,000 روپیہ